بستر بڑا تھا، ایک میں نے اس کے 2 کی بجائے 4 تہیں کر دی، یعنی اس کو تھوک اگر فولڈ کر دیا، چورا کر کے 4 تہیں کر کے فرماتی میں نے حضور کے نیچے بچھا دیا، حضور تشریف لائے، آپ نے اس کے اوپر آرام فرمایا۔ صبح جب حضور تہجد کے لیے اٹھے تو حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا رات کو میرے نیچے کیا بچھایا تھا؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ وہی بستر تھا جو روز آپ کے نیچے ہوتا ہے جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں؟ فرمایا نہیں، کچھ اور تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ بستر تو وہی تھا، پہلے میں ڈبل کر کے دوری طے کر کے بچھاتی ہوں، آج رات کو آپ کے آنے سے پہلے میں نے خیال کیا کہ آپ زیادہ اچھا آرام فرما لیں، کمفرٹیبل ہو جائے، آرام دہ ہو جائے، آج میں نے اس کی 4 تہیں کہہ کے اوپر نیچے زیادہ کمفرٹیبل کر کے آپ کے نیچے بچھا دیا تھا، بستر وہی تھا، نیا نہیں میں نے خریدا، بستر وہی تھا یا رسول اللہ، بس 4 تہیں کر کے تو میں نے وہاں پر اس کو رکھ دیا تھا۔ حضور نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، آج اس بستر کی نرمی میری تہجد کی نماز کے اندر رکاوٹ کا باعث بنی۔ یعنی فرسٹ آف آل ٹارگٹ سوتے ہوئے یہ ٹارگٹ نہیں کہ نرم سے نرم بستر ہو اور اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا ہو، ٹارگٹ یہ ہے کہ سونے سے پہلے جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا فکر ہے۔ فرمایا چونکہ بستر زیادہ نرم اور آرام دہ تھا، بتقاضۂ بشریت میں نے فیل کیا، یہ محسوس کیا کہ آج تہجد کے لیے اٹھنے میں مجھے رکاوٹ ہو رہی ہے، فرمایا پہلے اس کو بس 2 تہیں کر کے دورہ کر کے جس طرح پہلے بچھاتی ہیں اسی طرح بچھایا۔ یعنی سونے سے پہلے اس بات کا اہتمام کرنا کہ اٹھ کر آئندہ جو کم سے کم فرض نماز ہو اس کو میں ادا کر لوں، یہ سونے کے آداب میں سے ہو جائے گا، یہ سونے کے آداب میں سے ہو جائے گا کہ بندہ معاذ اللہ ایسا نہ سوئے کہ نہیں میں یہ بھی نہیں پڑھ سکوں گا، یہ نماز بھی رہ جائے گی، یہ بھی رہ جائے گی، چلو کوئی بات نہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں جن کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ ان مراکز میں آنے جانے کا کچھ نفع نہیں ملے گا۔ پھر ایک وقت ہے جو آپ 2 گھنٹے ایک نشے کے طور پر کسی مرکز پر چلے جن کو اچھی بات سنی، بات سن کے سبحان اللہ کہہ کے دعا مانگی، دعا مانگ کے گھر آ گئے۔ جب بندہ سوئے وہ دن کو سوئے یا رات کو سوئے، کم سے کم اتنا تو ہو ان آداب کی روشنی میں کہ بندہ اپنی فرض عبادت کا ٹائم سیٹ کر کے تو پھر سوئے کہ میں نے وہ کام ابھی اس کے بعد اٹھ کے کرنے انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے اٹھایا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا، جب تاجدار کائنات سوتے تو سونے سے پہلے حضور کی سنن میں یہ چیز شامل ہے کہ حضور اپنی مبارک آنکھوں میں سرما لگا کے سویا کرتے، مبارک آنکھوں میں سرما لگا کے سویا کرتے۔ اگر آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ علم ہوگا یقیناً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں جو تھیں ان میں سرما لگانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مطہرہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آبزرویشنز جو ہیں حضور کی پیدائش کے وقت کی، وہ آپ کتابوں میں پڑھیں یا دیگر کتب کو آپ پڑھیں، حضور کے جو شمائل والی ہیں ان کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک آنکھیں تھیں وہ قدرتی طور پر اس طرح نظر آتی تھی، پہلے دن سے جس روز آپ کا میلاد ہوا پہلے دن سے ایسی نظر آتی تھی کہ جیسے ان کے اندر قدرتی طور پر سرما لگا ہوا، یعنی ضرورت نہ تھی۔ جب ضرورت نہ تھی تو پھر لگاتے کیوں تھے؟ لگاتے صرف اس لیے تھے، مجھے تو یہی بات نظر آتی ہے کہ تاجدار کائنات نے صرف اپنی امت کے لیے سنت بنانے کی خاطر حضور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ سرما لگایا کرتے، اور آپ نے اسمد سرما آج بھی مدینہ شریف سے مکہ شریف سے مل جاتا ہے، اسمد سرما جو ہے اس کی حضور نے تعریف بھی فرمائی ہے، اور قدرتی طور پر چشمان مقدس جو تھیں وہ سرمگی ہونے کے باوجود حضور نے جو سرما لگایا تو اس لیے کہ امت جو ہے وہ اس نیک عمل کو اپنے نبی کی سنت سمجھ کے تو زندہ رکھے اور کرتی رہے، کیونکہ اس میں آنکھوں کی بہتری ہے۔ ایسا ماحول نہیں ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایسی کیفیت میں ہو جائے کہ کچھ نے سرما لگایا ہوا ہو تو حضور کی امت میں سے ہی لوگ اس کو شرمندہ کرنے والے پیدا ہو۔ آج ہمارے ہاں کنڈیشن ایسی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں 1000 بار معافی عطا کرے، کیا نوجوانوں کے اندر اول تو وہ رجحان موجود نہیں ہے،
اور موجود کیوں نہیں اس کی صاف ظاہر سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی لگا کے آئے گا تو اگر وہ کرکٹ کھیلنے چلا جائے لگا کے تو باقی 10 بندے اس کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے وہاں پہ۔ یہ ہماری جہالت ہے، یہ ہماری جہالت ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے، 1000 قسم کے آئی لائنر، 1000 قسم کے آئی لائنر، ان پر بے دریغ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور 1000 قسم کے بیوٹی ٹپس۔ آج کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 دفعہ معافی عطا کرے، 1000 دفعہ معافی عطا کرے، 1000 دفعہ معافی عطا کرے۔ حیرانی ہوتی ہے مجھے، ایسے پردے پر بھی حیرانی ہوتی ہے، ایسے نقاب پر بھی حیرانی ہوتی ہے کہ نقاب کیے ہوئے ہیں اور آئیز کے میک اپ اس طرح کے ہیں کہ وہ نقاب کے اندر سے بھی 1 کلومیٹر دور سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیسے نقاب ہے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ سرما لگانا میں عرض کر رہا ہوں، یہ حضور کی سنن میں سے، یہ حضور کی سنت ہے، اگر اس کو اپنائیں وہ سب سے بہتر ہے، اگر اس کو اپنائیں تو وہ سب سے بہتر ہے، تاکہ حضور کی سنت بھی ادا ہوتی رہے اور آنکھوں کی حفاظت جو ہے وہ بھی ہوتی رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جو حضور دعائیں پڑھتے تھے، ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں ہیں وہ تلاوت کر کے تو پڑھ کے حضور سویا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں، یعنی قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے کہ تاجدار کائنات سونے سے پہلے ان 3 سورتوں کی تلاوت فرماتے ہیں، اور اس طرح جس طرح کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر کے تو یہ سورتیں پڑھ کے اپنے دستے مبارک پر پھونک مارا کرتے ہیں، دستے مبارک پر پھونک مارتے، پھونک مارنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر ان ہاتھوں کو ملتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد یہ عمل دیکھ لیں تاکہ سنت کے مطابق ادا کر سکے، سر مبارک پر ہاتھوں کو ملتے، پھر چہرہ اقدس پر ہاتھوں کو ملتے، پھر اپنے سینہ اقدس پر ہاتھوں کو ملتے، پھر اپنے مبارک کندھے جو ہیں ان پر ہاتھوں کو ملتے، اور پھر جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امر سے چاہتے اپنے ہاتھوں کو ملتے چلے جاتے ہیں، جس میں اقدس پر سونے سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص عمل مبارک ہے کہ آخری 3 کل پڑھ کر، قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر پھر اس کو سر مبارک پر ملتے، پھر چہرے اقدس پر، پھر سینہ اطہر پر، پھر مبارک کندھوں پر، اور پھر باقی جسم پر، جہاں تک آپ مناسب سمجھتے آپ ہاتھوں کو پھیرا کرتے ہیں۔ اور جب ایگزیکٹ سونے کا وقت آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یہ دایاں ہاتھ مبارک جو ہے، اپنا دایاں ہاتھ مبارک، رائٹ ہینڈ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر تو تاجدار کائنات سویا کرتے، دائیں کروٹ پر یعنی دائیں سائڈ پر، اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے دائیں رخسار مبارک کے نیچے رکھ کے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے۔ اس کی ایک حکمت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر اس طرح سویا ہوا ہو، دائیں طرف منہ کر کے اور اپنے دائیں رخسار کو، دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر، یعنی دائیں طرف دائیں کروٹ میں لیٹا ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ اسی رات سوئے ہوئے اس کی موت واقع ہو جائے، سوئے ہوئے اس کی موت واقع ہو جائے، تو جب وہ لیٹے گا تو اس کا منہ ایگزیکٹلی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اس کا چہرہ جو ہے وہ خود بخود آٹومیٹک جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جب اس کو ڈیڈ باڈی کے طور پر لٹایا جائے گا تو دائیں طرف جب بھی آپ یوں کریں گے تو خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا، جب قبر میں لٹائیں گے تو دائیں طرف جو چہرہ رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف رہتا ہے، یہ سنت میں سے ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرمایا کرتے رات کو بھی تو دائیں کروٹ پر لیٹتے، دائیں ہاتھ مبارک کو دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے تو حضور آرام فرمایا کرتے، اور بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیدھے، جس کو ہم کہتے ہیں پشت کے بعد، یعنی رگ جو ہے یہ نیچے زمین کے ساتھ لگی ہو، پشت، اور اس طرح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی لیٹے ہیں، جس طرح الٹا ہو کے لیٹا جاتا ہے، کیا الٹا ہو کے جس کو ہم لیٹنا